الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ آپ نے ہمارے شیخ کامل کے مفادات کو سنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج رات یا کل رات سے آپ کے علم میں کہ ایک مبارک ترین مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کو ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے. ممکنہ طور پہ آج مغرب کا آغاز ہو جائے گا ورنہ کل اس مبارک مہینے کا آغاز ہو جائے گا. صرف چند لمحات یہاں آپ کی توجہ دلانا ضروری ہے کہ بعض احباب بلکہ اکثر احباب ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینے کی ساری برکتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو حرمین شریف میں پہنچ جاتے ہیں. باقی ہمارے لیے اس کی برکت بس یوم النحر یعنی عید کا دن ہے، جو کہ غلط تصور ہے. یقیناً بدرجہ اولا اور انتہا کی برکات ان کے لیے ہیں جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اس کی برکات پوری امت مسلمہ کے لیے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی حدیث چند میں آپ کے آگے اس کا بیان کر دیتا ہوں. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا والفجر، ہمیں فجر کے وقت کی قسم ہے. اللہ اکبر. جہاں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں فجر کے وقت کی قسم ہے، امام قرطبی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مجاہد، حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کا اور حضرت مجاہد اور حضرت اکرمہ یہ دونوں تابعی ہیں اور جلیل القدر مفسر ہیں. ان تینوں شخصیات کا قول امام قرطبی نقل کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کریم نے جو والفجر فرما کہ فجر کی قسم اٹھائی ہے، یہ 10 ذی الحج کی فجر کے وقت کی قسم فرما رہا ہے. اللہ کریم 10 ذی الحج کی فجر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. یہ اتنی مبارک فجر ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور پھر ہمیں 10 راتوں کی قسم ہے. ابن قصیر امام احمد بن حنبل سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ فرما کے اللہ کریم جن 10 راتوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے وہ 10 راتیں ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتیں ہیں. اللہ اکبر. یہ اتنی قدر و منزلت والی راتیں ہیں، یہ اتنی عبادت کی قبولیت والی راتیں ہیں، یہ اتنی دعاؤں کی مقبولیت والی راتیں ہیں کہ اللہ کریم نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ فرما کے ممکنہ طور پہ جن راتوں کا آج سے آغاز ہو رہا ہے اللہ نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے 10 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی عنایات کو مکمل فرمایا. امام طبری کے نزدیک، امام قرطبی کے نزدیک، ابن قصیر کے نزدیک، امام بغوی کے نزدیک، تفسیر جلالین میں بھی یہی موجود ہے کہ اللہ کریم نے جن 10 دنوں کا قرآن میں ذکر فرمایا کہ ہم نے ان 10 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی عنایات کو مکمل فرمایا. وہ 10 دن بھی ذی الحج کے پہلے 10 دن تھے، ذی الحج کے پہلے 10 دن تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. اب اس میں دعاؤں کی قبولیت کا کیا معاملہ ہے؟ تاکہ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان دنوں کو ضائع نہ کر دیں اور جہاں جہاں سنا جا رہا ہے کوئی ان دنوں کو ضائع نہ کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا اور امام بحقی بھی اس کو نقل کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عبادات میں سب سے بہترین جو دن ہے عبادات کے لیے وہ 10 ذی الحج کے پہلے دن ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہے. حضور نے فرمایا اسی لیے ان میں 3 چیزوں کی کثرت کرو. حضور نے فرمایا ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ اس ذکر کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت کرو اور اللہ اکبر کی کثرت کرو. ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام بحقی بھی اس کو نقل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کا ظاہر 10 ذی الحج کو تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس عشرے کے جو پہلے 9 دن ہیں ان کا روزے میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے اجر کے برابر ہے. 1 سال کے
روزے کے اجر کے برابر ہے۔ امام بحقی نے اس کو نقل کیا، ابن ماجہ میں موجود ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، میں نے یہ 3 حوالے دیے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، امام بحقی نے بھی نقل کیا، ترمذی میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو لیلۃ القدر کی قدر کا پتہ ہے نا کتنی قدر والی رات ہے؟ حضور نے فرمایا ان 10 راتوں میں ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے، لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے سال بھر کے نفلی روزوں میں سے سب سے زیادہ پسند روزے جو ہے ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضور نے فرمایا وہ ذی الحج کے پہلے 2 روزے ہیں، ذی الحج کے پہلے 2 روزے ہیں۔ ام المؤمنین، میں ایک حدیث اور بیان کر دوں، ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا حدیث کی راویہ ہیں، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن جو یوم العرفہ ہے، جو یوم العرفہ ہے، اس دن جتنا اللہ کریم سارے سال میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان سب سے زیادہ جہنمیوں کو اس دن آزاد کیا جاتا ہے۔ اس دن یہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یا کریم، آج تو جہاں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، آج ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ مسلم میں یہ حدیث مسلم میں موجود ہے اور ترمذی میں بھی یہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ذی الحج کا چاند دیکھ لے، جو ذی الحج کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، یہ صحیح مسلم میں بھی حال اور ناخن نہ کاٹے، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو میں کروں تو میری ہر دعا قبول ہو۔ نبی تو ویسے ہی مساعدات ہوتا ہے، یہ یقیناً امت کی رہنمائی کی مقصود تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں مجھ سے دعا مانگا کرو، اس میں جو مجھ سے دعا مانگے گا میرا عبادت گزار بندہ، میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے کہ کیا یا اللہ یہ صرف میرے لیے ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نہیں ہے موسیٰ، قیامت تک آنے والے میرے عبادت گزاروں میں سے جو ان دنوں میں میرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے گا، میں اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا، میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے عرفات کے میدان میں جب توبہ قبول ہوئی، وہ بھی ذی الحج کے پہلے 10 دن تھے، وہ بھی ذی الحج کے پہلے 10 دن تھے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب اپنا خلیل بنایا، وہ بھی ذی الحج کے پہلے 10 دن ذی الحج کے پہلے 10 دن میں کی گئی تھی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت عبادت کے دن ہیں، یہ اللہ کو پکارنے کے دن ہیں، یہ توبہ استغفار کے دن ہیں، یہ دعا کی قبولیت کے دن ہیں، یہ عبادت اور نفلی عبادت کے دن ہیں، یہ نفلی روزوں کے دن ہیں، یہ راتوں کو شب بیداری کے دن ہیں، یہ رجوع الی اللہ کے دن ہیں، ان کو ضائع مت کیجیے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ان 10 دنوں میں کوئی ایک بار بھی لا الہ الا اللہ پڑھے، یہ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو میزان پہ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے کلمے میں اس کا ایک کلمہ، تو یہ کلمہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں پہ بھاری ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو میں بہت اہم کرنا چاہتا ہوں، یقیناً مخاطب ہونے کا بھی مقصد یہ تھا، بڑی توجہ سے سنیے گا اور جہاں تک میرا پیغام پہنچے کہ محرم الحرام آنے والا ہے، یاد رکھیے گا پاکستان کو بیرونی دشمن سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اندرونی دشمن سے خطرہ ہے، جتنا اندرونی دشمن سے خطرہ ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک آستین کے سانپ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کی ہی جڑیں کاٹنے میں مجبور ہوتی ہیں، جو ہے وہ کوشاں ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کے آخر وقت تھی، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مسلمانوں میں فرقہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلے برس بھی محرم الحرام سے پہلے کئی جگہوں سے ایسی باتیں کی گئی جن سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، کبھی اہل بیت اطہار کے بارے میں، کبھی صحابہ اکرام کے بارے میں۔ یاد رکھیے گا ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے، ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے۔ بعض وقت توہینوں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی اہل بیت کے بارے میں غلط بات کرتا ہے اور توہین کا مرتکب ہوتا ہے، کبھی کوئی صحابہ کے
بارے میں غلط بات کرتا ہے اور توہین کا مرتکب ہوتا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں بات کر کے ایک طبقے کو مشتعل کر دیا جائے اور اہل بیت کے بارے میں بات کر کے ایک طبقے کو مشتعل کر دیا جائے، کیونکہ یقیناً ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا اہل بیت اطہار کے بارے میں اگر ایک لفظ بھی کہیں گستاخی کا کہا گیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ تو بہت اوپر کی بات ہے نا، حضور علیہ السلام نے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمام مسالک اور مقاصد فکر کے علماء کو، ہم پھر رابطہ بھی کریں گے جلد انشاءاللہ، تمام مقاصد فکر کے علماء کو بیٹھنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کی توہین کرتا ہے تو وہ اس کا انفرادی عمل ہوگا، پورے مسلک کا آغاز اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا اور مسلک اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور یقیناً علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے مسالک میں دیکھیں، اگر کوئی شخص ایسا توہین کا مرتکب ہو رہا ہے تو نہ صرف اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں بلکہ ریاست کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ اور میں یقیناً ریاست سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کے بارے میں اگر کہیں بھی کوئی نازک رائے بیان کرے، اگر کہیں بھی کوئی توہین کا تصور بھی آ رہا ہو، کہیں سے ذرا بھی توہین کی بو آ رہی ہو تو اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے کیونکہ یہ اسلام کا قلعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔